السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان ہمارے سنی حضرات کے لیے ہے جو گاؤں میں دیہاتوں میں شادی کرتے ہیں، اور ان علماؤں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو بڑے شوق اور شان تکبر کے ساتھ جو نکاح پڑھاتے ہیں لوگ، جو اپنے آپ کو بہت بڑے عالم دین اور ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ جس بارات سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہی کام کرتے ہیں۔ جس دن شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتی ہے، اس دن نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور نبی کی ہی نہیں مانتے، اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ میں ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کا ہوتا ہے، تو نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے تو فاتحہ نہیں رہ جاتی۔ لوگ شادی بیاہ میں اتنے لوگ کو بلا لیتے ہیں کہ اتنے لوگ فلاں آئیں گے، 200 لوگ آئیں گے، 250 لوگ آئیں گے، اور ٹھوس کے کھاتے ہیں وہاں پہ۔ کبھی ان غریبوں کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ کے دروازے کے باہر جو لوگ بیٹھتے ہیں اس دن کہاں کہاں سے آتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانے۔ ان سے جب کوئی کھانا مانگتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی باہر ہی بیٹھو، جب سب کھا لیں گے تب آپ کو ملے گا، جبکہ سب سے پہلا حق انہی کا ہے۔ دعوت جو ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو بتایا ہے کھانے کے لیے، ان کے اوپر دعوت ہوتی ہے، وہ لوگ کے لیے دعوت نہیں ہے جو جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ کھا پی سکتے ہیں، اپنے کھان پان کے لیے وہ سکشم ہے، وہ اپنی کھانے پانے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ ضرورتیں ان کی پوری خود کر سکتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان معصوم بے سہارا ان غریبوں کے لیے ہے جو بڑے مشکل سے اچھا کھانا، لذیذ کھانا ہفتے یا 15 یا مہینوں میں ملتا ہے انہیں، وہ آس لگائے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو رکا دیا جاتا ہے، جب سے اصل حقدار وہی ہیں ان کے۔ اور لڑکی والے جو ہو گئے، ان حضرات کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، کیا کیا مشقت کر کے انہوں نے پیسے ایک ایک پائی جمع کیے، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دوسرے کے حوالے سونپ رہے ہیں، اور آ کے بڑے ٹھوس ٹھوس کے سب پکوان بریانی کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی بھی بیٹی ہوگی، ان کی بھی بہنیں ہوں گی، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کیا کیا انتظام کرنے پڑتے ہیں، کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کتنی مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دولت جو آپ لٹا رہے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حدیث شریف میں صرف اتنا آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے، وہ ہے ولیمہ۔ اور ولیمہ بھی کیسی؟ جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو کہ فلاں شخص نے اتنے لوگ کو ولیمہ کھلایا، فلاں چیز بنایا تھا، تو آپ بھی اسی طرح سے کرو۔ اگر اس میں تکبر ہے تو وہ اپنے دین اور اسلام کا راستہ ہے ہی نہیں، وہ سراسر جاہلیت کا ہے۔ تیسری وجہ، آج کل کے معاشرے میں ڈی جے بجاتے ہیں، مائک میں الاؤنس کرتے ہیں، فلاں شخص نے یہ دیا، فلاں شخص نے وہ دیا۔ اس میں بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر فلاں شخص نے جو چیز دیا اگر اسے نہ دیا جائے، ہم نہیں دیں گے تو ہماری عزت کا کیا ہوگا، تو ہم بھی اسی کے آگے جب اس کے گھر میں کوئی نکاح شادی ہوتی ہے تو ہم بھی وہی اسے دیتے ہیں، جبکہ دل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دیتے، کیوں؟ کہیں ہماری عزت نہ اچھالی جائے۔ تو بتاؤ یہ دین کا حصہ کیسے ہوا؟ کسی نہ کسی طریقے سے آپ خود ہی اپنے آپ میں اپنے کو جال میں پھنسائے جا رہے ہو۔ اس میں ڈی جے بجایا جا رہا ہے جو کہ سراسر حرام ہے۔ اب آگے کا واقعہ اس میں ایسا ہے کہ جو شرک اور فتنے سے بھرا ہو جو نکاح، اس میں کیا کوئی اللہ کا نیک بندہ اس خاتون کے ذریعے سے کوئی جنم لے گا، پیدا ہوگا؟
जहाँ शिर्क और शैतान की ही बोलबाला हो। बेहतर तो ये होता कि सादगी में निकाह हो, और निकाह भी कहाँ हो, मस्जिद में पढ़ाई जाए। मस्जिद से पहले 2-2 रकात सुन्नतें अदा किया जाए और उससे दुआओं में मांगा जाए अल्लाह से कि हम फ़ला फ़ला काम कर रहे हैं, इन खातून से हम निकाह कर रहे हैं, या अल्लाह अपने खैर व ख़र्म से हुजूर के सदक़े में हमें नेक सालेह औलाद अता फ़रमाना, हमारी शादी को मुकम्मल अता फ़रमाना, कोई शिकवा गिला ना रहे, ज़िंदगी में हम खुशहाल रहें। इस तरह से दुआ मांगने के बजाय आप लोगों ने वो शादी के अड्डे में पूरा अखाड़ा बना रखते हैं, सब खुद ही निपट ले रहे हैं। तब बाद में जब औलादें जब ऐसी पैदा होती हैं तो कहते हैं हाय मेरा बेटा मेरा सुनते ही नहीं, बिगड़ गया है, नालायक हो गया है। अपने आप को कभी समझते हो कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या हुजूर से साबित है? अपने आप को सुन्नी कहते हो, क्या सुन्नत पे अमल किया है कभी? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करे करते थे? क्या सहाबाओं ने यही किया? क्या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमान सुनाया इसका कि इस तरह से करो? जिस तरह से हुक्म दिया उस तरह से करते नहीं हो। सिर्फ वलीमा का हुक्म है और वो भी सादगी में। लेकिन यहाँ तो बैंड बाजे के साथ, नाच गाने के साथ कोई बहुत बड़ा ये हो गया तो समझ लो कोई कहता है यार हम डीजे नहीं बजाएंगे, कव्वाली ही बजा लेंगे। तो ये भी कहाँ से साबित है? सरासर गलत है ये सब। झूठे कहानियां गढ़ गढ़ के ये सुन्नी लोग खुद तो गुमराह हुए हैं, उनके पीछे और भी लोग लगे बड़े हैं। उन्हीं को देख के कुछ और लोग भी कौम जो है फॉलो करते जा रही है। इस जाहिलियतपन के वजह से आज इतने फिरके बटे पड़े हैं और एक दूसरे को लोग गाली देते जा रहे हैं। कोई एक के साथ शरीक होने को तैयार नहीं है, कोई एक के साथ नमाज में जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने को तैयार नहीं है। और अगर किसी मजबूरी में खड़ा हो भी जाए तो भी मुंह बिगाड़े रखता है, ऐसा जैसा कोई उसके करीब में कोई दुश्मन खड़ा है। ना तो कुरान से साबित है, ना तो हदीस से साबित है। सारे फितनों का झड़ ये खुराफाती लोग। जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिस तरह से हमारे सहाबाओं ने कुर्बानियाँ दी अल्लाह के राह में, क्या आप मुसलमान भाई आप लोग सोच के देखो, क्या आप इस पे सक्षम हैं? आप इस काबिल हैं? सिर्फ इतना कहने से काम हो जाएगा कि हम तो सहाबा के नाखून के बराबर भी नहीं है? सही बात है आप उनके बराबर नहीं है, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। अगर ये शादी ब्याह में ये डीजे ना बचाए तो क्या आपका बिगड़ जाएगा? किसकी इज्जत बचाने के लिए, कौन सी ऐसी इज्जत बचाने के लिए सब खुराफाती में लगे हो और अपने अल्लाह की इज्जत, अपने नबी की इज्जत की खबर ख्याल नहीं है आप लोगों को? मैंने बहुत से मुआशरे में देखा, यहाँ भी देखा हूँ, डीजे बजते हैं, निकाह हो रही है, इस्लाम पे कर रहे हैं कि ईमान वाले हैं हम, ईमान पे निकाह होगा कहते हैं, और डीजे में गाने बज रहे हैं, नाच रहे हैं सब लोग। फलाए खातून कहाँ कहाँ से आई हैं, नकाब तो पहनी है लेकिन मस्त लाली लगाए हैं, मुंह से नकाब खुला हुआ, डांस कर रही हैं। यह हमारे दीन का हिस्सा है? ये सरासर बिदत है, बिदती 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 है ये। और ये गुमराहियत तुम्हें ले डूबेगी। तुम्हारे आने वाली नस्लें भूल जाएंगी कि ईमान भी कोई चीज होती है। ये जो बुत परस्ती जो आज शुरू हुई है गैर कौमों में, ये क्या ये गैर कौम ऐसे ही थे पहले? ये हाबिल और काबिल के इनके टाइम से शुरू हुआ था। ये किसी एक शख्स ने एक गलती की पहले, उसी को गलती दोहराते दोहराते शैतान ने बहकाते गया कि तुम्हारे बुजुर्ग लोग बुत परस्ती करते थे, फला फला काम करते थे, वो करते चले आए। अब उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग उनको देख के फॉलो करते चले जा रहे हैं। अगर लोग कहते हैं
اس طرح سے کرنا کہاں نہیں لکھا ہے. فاتحہ کرنا اگر نبی نے حکم نہیں دیا تو منع بھی کہاں کیا؟ یہ ایک دلیل دیتے ہیں لوگ. تو منع نہیں کیا، بات تو صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں، کہیں نہیں لکھا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کو آپ کر رہے ہیں اس لیے کہ منع کہاں کیے ہیں، تو اس کا جب ذکر ہی نہیں آیا تو منع کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا. دوسری بات، سب سے اہم بات، کہ جو چیز نہ تو کہا گیا نہ منع کیا گیا اور وہ آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کے علم میں تھا ہی نہیں. آپ تو اس سے آگے بڑھ گئے، قرآن اور حدیث سے آگے بڑھ گئے آپ، مطلب نیا ایجاد کیے دین میں. کیا کسی صحابہ نے یہ سب کام کیے ایسا؟ وقت ہے میرے بھائی، سدھر جاؤ ابھی بھی. ان علماء لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ سب خرافاتی بند کر دیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے. یہ شوبھا نہیں دیتا آپ کو. اللہ نے اگر آپ کو علم عطا فرمائی ہے تو اپنے دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے آپ کو وہ علم عطا فرمائی ہے. کیا ہو اگر آپ کو علم اللہ نے دیا ہے اور آپ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور کیا ہو آپ کے سر پہ کوئی مصیبت آ جائیں، جیسے کہ آج معاشرے میں دیکھ ہی رہے ہیں آپ لوگ، اچھے اچھے علم والے ہو کے بھی غیر مذہب کے چکر میں پھنس کے اپنی جان گنوا دیتے ہیں. اس وقت لگتا ہے لوگوں کو کوئی غلطی نہیں ہے، سبھی کو ایسا لگتا ہے اور صحیح بات بھی ہے. لیکن کیا اسے پتا کہ کون سی ایسی غلطی میں نے کیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور ان ظالموں کا ہاتھوں سے مجھے خاتمہ ہونا پڑ رہا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیے ہیں؟ کیا یہ کبھی کوئی علماء، کوئی عالم یہ غور کرتا ہے کہ جو کبھی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے کسی کے وجہ سے، کسی شخص کے وجہ سے، خود ہی تو نہیں آ کے گر جاتی آسمان سے، کسی نہ کسی ذریعے سے آتی ہے، یا کسی انسان کے شکل میں آتی ہے، یا کسی دشمن کے شکل میں آتی ہے، تو کیا یہ ایک وقت یہ بھی سوچتا ہے نظر نیچی کر کے کہ یہ جو پریشانی، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو سامنے والا جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہ اس کے اوپر آزمائش، اس کی آزمائش لے رہا ہے اللہ، کہ میری آزمائش لے رہا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. اس وقت یہ سوچے انسان کہ آزمائش اس کی ہے کہ میری ہے. جب کوئی مولانا کسی کا نکاح پڑھائے تو ایک بار ضرور سوچ لے، کیا میں حق پر ہوں یا نہیں؟ کیا میرے نبی، میرے صحابہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا میں اس میں سક્ષم ہوں یا نہیں؟ کیا مجھے جو علم ہے وہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ کیا یہ کبھی سوچتا ہے؟ نہیں. کسی نے بلا لیا، اتنا اتنا پیسہ لگے گا نکاح پڑھانے کا، چل دیے. بھائی اس میں سب سے پہلے آپ کی پکڑ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں میری آخری امت جو زیادہ تعداد میں جہنم میں جائے گی، اور جو سب سے کثرت سے جائے گی وہ کون ہوگا؟ تو حضور کا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عالم دین ہوگا. کیونکہ جو میری امت جو معصوم ہوگی اور گنہگار بھی ہوگی، وہ معصوم امت گنہگاری اپنے پیدائشی شکل میں نہیں لایا ہوگا، اسے اسی دنیا میں وہ علم تعلیم ملی ہوگی. علم تعلیم دینے والا کون؟ ایک عالم، مولانا، مفتی، حافظ، انہی کے ذریعے سے اسے علم ملے گا. اور اگر وہ غلط طریقے سے انہیں پڑھائے اور اس کو فالو کرتے چلے گئے تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں بھی عالم ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک وقت میرا ایسا بھی تھا کہ مسجد کے باہر جو چپل رہتی ہے نا، وہاں کھڑا رہنے کی بھی میری حیثیت نہیں تھی، اوقات نہیں تھی میری. اتنا جھوٹا مکار تھا میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. ہاں نماز پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن جس مقام پہ آج اللہ نے مجھے مستحق کیا ہے اس پہ نہیں تھا میں قابل.
اس لائق نہیں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں حدیث مکمل کر چکا ہوں، مجھے حدیث کی علم ہو چکی ہے، اور میں یہی حدیث آپ لوگوں کو آگے بھیج رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ حدیث پسند آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔